بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام امتیاز عارف، آپ کا مطالعہ پاکستان کا ٹیچر پر کلاس 10۔ آج ہم جو ڈسکشن کریں گے دیٹ از فرام چیپٹر نمبر 8 which is about the population, society and culture of پاکستان، اور اس چیپٹر سے ہم کویشچن نمبر 1 لیں گے which is about the major features of پاکستانی society and culture۔ اس کویشچن کے جو contents ہیں they are available on page 183 to page 106 of your textbook۔ the basic objective ہے کہ اس سوال کے ذریعے ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ پاکستان میں جو معاشرہ ہے اور جس معاشرے میں ہم جس ثقافت کا اظہار کرتے اس کے اصول کیا ہیں، اس کی خاص خصوصیات کیا ہیں، ہم کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، ہمارا کلچر کیا ہے، ہماری سوسائٹی کس قسم کی سوسائٹی ہے، اور ہم کون سے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہم نے سمجھنی ہے دیٹ از دا ڈیفینیشن آف دی کلچر۔ دی آئیڈینٹی آف اے کنٹری از ڈیو ٹو اٹس کلچر۔ ہر قوم، ہر ملک اپنے ثقافت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ ثقافت کلچر سے مراد یہ ہے جو لیونگ پیٹرن آف اے گروپ آف پیپل ان اسپیسیفک ٹائم، کہ ایک خاص دور میں رہنے والے لوگوں کا جو زندگی گزارنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ کلچر یا ثقافت یا تمدن کہلاتا ہے۔ جن چیزوں کا اظہار کرتے ہیں، وہ کس قسم کے ڈریس پہنتے ہیں، کیا خوراک کھاتے ہیں، کس طرح کے کھیلتے ہیں، کس طرح کی زبانیں استعمال کرتے ہیں، ان کے معاشرے میں کیا اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، کیا کیا بری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ خاص طور پر تب ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ بہت لمبے عرصے تک اکٹھے رہتے ہیں تو ان کے پسند ناپسند تقریباً ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ایک ہی رنگ میں رنگ جاتے ہیں، ایک دوسرے پر اپنے اثرات چھوڑتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے ان کا جو معاشرہ وجود میں آتا ہے اس میں ان کی اجتماعی جو اخلاقی اقدار ہوتے ہیں، ان کی روایات ہوتی ہیں، ان کے رواج ہوتے ہیں، ان کے قوانین لوکل لاز بھی اسی سے ترتیب پاتے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ جو مختلف قسم کے مشغلے اپناتے ہیں، کھیل اپناتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنی جو زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سے جو قوم وجود میں آتی ہے وہ دنیا کی دوسری قوموں سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور اپنے خاص طرز زندگی سے ہی وہ ساری دنیا میں پہچانی جاتی ہے۔ آپ کی کتاب میں ایڈورڈ ٹیلر صاحب نے کلچر کو ڈیفائن کیا ہے، دی کلچر از ریلیٹڈ ٹو آل ٹائپس آف نالج اینڈ آرٹس، کہ جتنے بھی علوم ہے اور جتنے بھی فنون ہے یہ ان کا تعلق ثقافت یا تمدن سے ہوتا ہے۔ لاز جتنے اس ملک میں یا معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں، جو عقائد استعمال ہوتے ہیں، جو رواج ہیں، جو روایات ہیں، یہ تمام چیزیں مل کر اس قوم کا کلچر یا تمدن بناتی ہیں۔ اس طریقے سے اس معاشرے میں رہنے والوں لوگوں کے جو سوچ ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، اس سے بھی، اس لیے کہ آپ کی سوچ اعمال کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، اور اعمال سے ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس مزاج کے آدمی ہیں۔ تو ساری قوم کی جو سوچ ہوگی، ساری قوم کے جو اعمال ہوں گے، تو اسی سے ہی پھر وہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ہمارے پاکستانی جو ثقافت ہے، تمدن ہے، اس کے جو بڑے بڑے خصوصیات ہیں جو یہاں پر اسکرین میں نظر آ رہے ہیں، ہمارے سوشل ویلیوز ہیں، معاشرتی اقدار ہیں، قدریں ہیں، جو ویلیوبل جو اصول ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں، ہم کس طرح کے خوراک استعمال کرتے ہیں، ہم میں مذہبی ہم آہنگی کتنی ہے۔ ہمارے یہاں پر مکسڈ کلچر ہے، ایک ہی قوم نہیں ہے، مختلف قوموں کا وجود ہے، ہم ان کے الگ الگ کلچر بھی ہیں۔ اس طرح ہمارے ڈریسز، ہمارے جو میلے ٹھیلے اور عرس ہوتے ہیں، سپورٹس کی کھیل جو ہمارے ہوتے ہیں، ہمارے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہمارے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، ہم جو مختلف فنون کا اظہار کرتے ہیں، یہ سارے ہمارے تمدن کے نمایاں خصوصیات ہیں۔ فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دی سوشل ویلیوز۔ ہمارے جو اقدار ہے، ویلیوز ہے، ویلیویبل تھاٹس، جو ویلیویبل پرنسپلس ہیں ہمارے معاشرے میں، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جو اسلام میں اصول دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہمارے
بڑوں کی قدر نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. تو ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آیا جاتا ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے. ایون پرائے بچوں کو بھی اگر غلط کام کرتے دیکھ لیا جاتا ہے تو لوگ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح ہمارے معاشرے میں خواتین کا ایک مقام ہے. ہم ہر حال میں خواتین کو عزت دیتے ہیں، ان کو سہولت دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں ہماری شادی بیاہ موت کے مواقع میں سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کا غم اور اس کی خوشی شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پنچایتی نظام ہے ہمارا، ہمارے دیہاتوں میں بھی ہے. اب پنچایتی نظام has been transformed into a local government system. ہمارے جو بلدیاتی نظام ہے، جو گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ذریعے اس کو باقاعدہ قانونی شکل دی گئی ہے. اور جو ہمارے لوکل لیول پر جتنے بھی ہمارے گھریلو خاندانی یا علاقائی جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو اختلافات ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح خوراک ہے. ہماری خوراک میں سب سے پہلے تو روٹی. ہم سارے پاکستان میں روٹی کے بغیر ہمارے یہاں کھانے کا تصور ہی نہیں. صبح پراٹھا، دوپہر کو سالن کے ساتھ جب تک روٹی نہ ہو تو پاکستانیوں کا کھانا پورا نہیں ہوتا. پنجاب سندھ وغیرہ میں زیادہ تر سبزیاں، دالیں، گوشت کسی حد تک، لیکن چھوٹا گوشت، بڑا گوشت عموماً پنجاب سندھ میں زیادہ نہیں کھایا جاتا. اس طرح چاول وغیرہ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. بلوچستان، خیبر پختونخوا میں لوگ یہاں گوشت، بڑا گوشت زیادہ کھاتے ہیں. چھوٹا گوشت بھی استعمال کیے جاتے ہیں. ڈرائی فروٹس، فریش فروٹس، گندم کی روٹی زیادہ استعمال ہوتی ہے. چاول بھی خاص طور پر یہاں کے جو موٹے چاول ہیں، عموماً زیادہ تر موٹے چاول استعمال کیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں پر لوگوں کے جو فیوریٹ ڈرنکس ہیں، لبن، لسی. جو گرمیوں میں ہم لسی، پنجاب وغیرہ میں دیہات میں آج بھی لسی کا جو رواج ہے، دودھ بھی پیا جاتا ہے. اس طرح بلوچستان، خیبر پختونخوا میں یہاں پر قہوے کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، گرین ٹی. آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے یہ سجی اور کڑائی گوشت وغیرہ، سجی صرف بلوچستان میں ہوتی تھی، اور یہ کڑائی گوشت وغیرہ زیادہ تر KPK وغیرہ میں. لیکن آج یہ سارے جو ڈشز ہیں، یہ سارے پاکستان میں کوئٹہ تک، کراچی تک اویلیبل ہے. اور اس طریقے سے ہم شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پسند ناپسند. پاکستان کے لوگ عام طور پر اسپائسی ڈشز، جس میں چٹخارے دار چیزیں شامل ہوتی ہیں، گوشت کا استعمال ہماری شادی بیاہ، ایون غم میں بھی آپ دیکھیں جب تک گوشت شامل نہ ہو ہمارے چاولوں میں بھی گوشت ڈالا جاتا ہے. سو دیٹ از این امپورٹنٹ پارٹ آف our فوڈ. اس طرح جو ہماری مذہبی اجتماعیت ہے، پاکستان کی جو اہم جو شناخت ہے اسلام کے حوالے سے ہے کہ ہمارے جو علاقائی یا صوبائی یا ایون ہمارے زبان، ہماری قوم یا ہماری دوسری جو بنیاد ہیں، ان کا تمام کا دار و مدار مذہب پر ہوتا ہے. ہم مذہب کے حوالے سے پہچان کرواتے ہیں، چاہے کسی بھی حیثیت میں ہو. پاکستان میں عموماً یہ ذات پات اور رنگ نسل کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، اگرچہ یہ بیماری ہندوؤں کی وجہ سے ہم میں بھی موجود ہے. چونکہ ہندو معاشرے کے ساتھ 1000 سال تک رہتے ہم نے اسے وہ جو نسل پرستی اور ڈسکریمنیشن، دی سورس آف تھنگس ہم نے اڈاپٹ کر لیے. لیکن پھر بھی اسلام چونکہ ان چیزوں کو منع کرتا ہے، اس وجہ سے ہمارے یہاں پر یہ اتنی زیادہ ڈومیننٹ فارم میں اویلیبل نہیں ہے. اس طرح ہمارا جو آئین ہے، اس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا گیا ہے. اور پاکستان میں سارے ملک میں ہمیں ایک مذہبی اجتماعیت نظر آتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے کوشش کی جاتی ہے کہ مذہبی معاملات میں انتہا پسندی کی طرف نہ جایا جائے، برداشت کی جائے، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ایبزارب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان is culture of mixed nations.
ہمارے یہاں پر 4 بڑی بڑی قومیں رہتی ہیں، پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی. ہمارے وہ تمام علاقے ماضی میں جن سے آج پاکستان بنا ہے، یہاں پر مختلف قوموں کے لوگ رہتے تھے، مختلف ثقافت کے لوگ رہتے تھے. یہ قومیں جب اکٹھی ہو گئی تو پھر ان کے اپنے رواج، ان کے اپنے رسوم، ان کے اپنے تہوار، خوراک، کپڑے، زندگی گزارنے کے تمام طریقے ایک دوسرے پر اثر انداز ہو گئے. اور آج ہم وہ ساری چیزیں پنجاب میں جو ڈریسز پہنے جاتے ہیں وہ KPK میں بھی استعمال ہوتے ہیں. بلوچستان کی خوراک سارے پاکستان میں لوگ استعمال کرتے ہیں. اس طرح ہم ایک دوسرے کے رسم و رواج اور تمام جو خصوصیات سے مستفید ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو ایک کلچر ہے تو یہ پاکستانی کلچر تو ہے، بٹ اٹ از دا کمبینیشن آف سو مینی کلچر. 1971 کی وار سے پہلے جب ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ، تو بنگال بھی ہمارا حصہ تھا، تو بنگال کی ثقافت بھی ہمارے ثقافت میں نمایاں ایک شکل رکھتی تھی. گرچہ اب آہستہ آہستہ اس کے اثرات ختم ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی یہاں پاکستان میں ہمیں مختلف جو ثقافت ہے تو وہ ایک اجتماعی شکل میں نظر آتے ہیں. کسی نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی کہ پاکستانی سوسائٹی از لائک اے رینبو. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کے بعد آسمان میں جو قوس قزح یا رینبو نظر آتی ہے، وہ 7 کلرز کا ایک مجموعہ ہوتی ہے، لیکن یہ 7 کلر جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس سے ایک رینبو یا قوس قزح بن جاتی ہے، جو ایک خوبصورت ڈسپلے ہوتی ہے آف دی نیچر. اس طرح پاکستان کی قوم بھی مختلف جو ہمارے کلچرز ہیں آپس میں اکٹھے ہو کر اس سے ایک جو پاکستانی کلچر وجود میں آتا ہے تو اس کے خوبصورتی بہت نمایاں ہوتی ہے. سملرلی اور جو ڈریسز ہیں، اس میں ہم ہمیشہ اپنے موسم کے حوالے سے اور مذہب کے حوالے سے چینجز کرتے رہتے ہیں. ہم جو بھی ڈریس استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ہمارے مذہبی تقاضے اور دی ریکوائرمنٹس آف دی ریلیجن آر کمپلیٹڈ اور ناٹ. پھر چونکہ پاکستان میں یہاں سردی اور گرمی دونوں شدت میں ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہم ماحول کا بھی خیال رکھتے ہیں. پنجاب وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر دیہات میں عموماً دھوتی کرتے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، شلوار قمیض بھی، پگڑی بھی اکثر جگہوں پر. ہماری خواتین عموماً دوپٹہ، شلوار، کرتا وغیرہ عام ان کے ہاں نمایاں ہے. اس طرح ہمارے جو شہری علاقے ہیں اربن ایریاز میں شلوار قمیض کے ساتھ ساتھ پینٹ سکرٹس، جو ویسٹرن ڈریسز ہیں ویسٹ کوٹس وغیرہ بھی پہنے جاتے ہیں. شیروانی اب زیادہ استعمال نہیں ہوتی تھی، یہ ایک سیریمونیل ڈریس تھا. اہم مواقع پر شیروانی کا استعمال قائد اعظم کے حوالے سے کیا جاتا تھا. ہمارے بلوچستان میں خاص طور پر جو ایک بیگی شلوار ہوتی ہے، جو فولڈڈ، بہت سارے کپڑے اس میں فولڈڈ فارم میں ہوتے ہیں، یہ وہاں کی خوبصورتی ہے. خیبر پختونخوا میں بھی قبائلی علاقوں میں یہ استعمال ہوتی ہے، سندھ میں بھی دیہات میں شلوار کا رواج ہے. ہمارے یہاں پر خواتین عموماً کپڑوں پر ایمبرائڈری، بیل بوٹے، خوبصورت پھول وغیرہ بنانے کی بہت شوقین ہوتے ہیں. ہمارے جو شادی بیاہ میں عموماً جو ملبوسات پہنے جاتے ہیں وہ بہت کلرفل اور بہت رچ ہوتے ہیں اور اس میں بہت شوق رنگ دکھائی دیتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایک اہم چیز، ہمارے جو میلے ہوتے ہیں اور عرس جو بزرگوں کے مزاروں پر کیے جاتے ہیں، سارے پاکستان میں اس طرح کے میلے منعقد کیے جاتے ہیں. ہارس اینڈ کیٹل شو ان پنجاب، اینول فیئر آف سبی، یہ بہت زیادہ مشہور ہے. اس طریقے سے ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، علی حجویری صاحب، حضرت فرید الدین گنج شکر، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی، حضرت بہاؤدین ذکریہ، ان تمام بزرگوں کے مزاروں پر سالانہ عرس ہوتے ہیں. فرام ٹائم ٹو ٹائم ان کا جنم دن وغیرہ منانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس طرح سندھ میں سچل سرما صاحب، حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی وغیرہ، یہاں KPK میں عبد الرحمان بابا کے مزار پر عموماً عرس ہوتا ہے. اس طرح ہمارے سیزن کے فیئر بھی ولیجز وغیرہ میں ہوتے ہیں، خاص طور پر جب فصل کی کٹائی ہوتی تھی اس وقت
وہاں پر عموماً میلے ہوتے تھے، فصلیں کاٹی جاتی تھی، خرید و فروخت وغیرہ ہوتی تھی۔ کچھ ان اسلامک جو فیسٹیولز ہیں وہ بھی ہمارے یہاں بہت مقبول ہیں، بسنت وغیرہ ہندوؤں کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ مقبول ہے، پتنگ وغیرہ اڑاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے جو کھیل ہیں پاکستان میں، کرکٹ، ہاکی، اسکواش وغیرہ، چونکہ ہم اس کے ورلڈ چیمپئنز رہے اس وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ یہ ان کے مقابلے ہوتے ہیں ناٹ اونلی ایٹ دا ڈسٹرکٹ ڈویژنل لیول، پروونشل، بلکہ نیشنل لیول، انٹرنیشنل لیول پر بھی ہماری ہاکی، کرکٹ اور اسکواش کے جو کھلاڑی ہیں وہ ساری دنیا میں چھائے رہے۔ پولو ہمارے گلگت ناردرن ایریاز کا ایک اہم مشہور کھیل ہے، گھوڑوں پر جو ہاکی ٹائپ ایک گیم کھیلی جاتی ہے۔ اسی طرح دیہات میں والی بال، کبڈی، ملاکڑا سندھ میں جو جاپنیز سومو ریسلنگ سے ملتی جلتی ایک قسم ہوتی ہے۔ گلی ڈنڈا ہمارے دیہاتوں میں بچے عموماً زیادہ کھیلتے ہیں۔ دیسی کشتی بھی ہمارے یہاں مشہور ہے، پنجاب میں خاص طور پر رستم زمان، گاما پہلوان اور بولو پہلوان وغیرہ کی وجہ سے دیسی کشتی پاکستان میں اور خاص طور پر صحیح میں بڑی مقبول رہی۔ ہمارے جو مذہبی فیسٹیولز، تہوار ہیں پاکستان میں، چونکہ مسلمان زیادہ ہیں تو ہمارے یہاں پر جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں یا سوشل ہو، اس میں مذہبی رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ ہمارے جو دو بڑے تہوار ہیں۔ اب عید میلاد النبی بھی بہت زیادہ مقبول ہو رہی، اسی طرح شب معراج، شب بارات بھی ہمارے یہاں ایک تہوار کی شکل اختیار کر گئے، گرچہ اس کی ایک اسلامک جو بیس ہے وہ ابھی تک کنٹروورشل ہے۔ یہ ہمارے ملک میں صدیوں سے ہوتا آیا ہے۔ یوم عاشوراء 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر سارے ملک میں ایک ماتم کا ایک ماحول ہوتا ہے اور جلسے جلوس وغیرہ نکالے جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے جو مختلف قسم کے جو رواج ہیں، جو روایات ہیں پاکستان میں، مختلف مواقع پہ ہمارے جو رواج اور جو روایات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ خاص طور پر فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں سب سے پہلے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کی جاتی ہے، تاکہ پیدائش کے ساتھ ہی اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام ہی ڈالا جائے۔ پھر جب مسلمان وفات پاتا ہے تو ان کے جو قریبی رشتہ دار، جو ان کے باقی عزیز و اقارب ہیں، یہ ان کے گھروں میں جمع ہوتے ہیں، نماز جنازہ ہوتی ہے، پھر ان کو دفن کرنے کے بعد ایصال ثواب، قرآن خوانی، کل وغیرہ ہمارے یہاں پر ایک کامن پریکٹس ہے۔ اس طرح ہمارے ملک میں جو اقلیتیں رہتی ہیں ان کو بھی اپنے مذہبی جو رواج ہیں تو ان پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ ان کی شادی، غم وغیرہ میں جو بھی مختلف قسم کے جو رسومات وغیرہ ہوتی ہیں وہ اپنے مذہب کے حوالے سے کرنے میں آزاد ہوتے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں ہماری جو آرکیٹیکچر، تعمیرات ہیں اور جو فنون لطیفہ ہیں اس کے کئی شاہکار ہمیں نظر آتے ہیں۔ قائد اعظم کا مقبرہ، الفلاح بلڈنگ یہ کراچی میں، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، وابڈا ہاؤس لاہور میں، فیصل مسجد اسلام آباد میں، مسجد محبت خان قلعہ بالحصار پشاور میں، قائد اعظم یونیورسٹی بلڈنگ ریزیڈنسی جو بلڈنگ ہے جس میں قائد اعظم نے کوئٹہ میں اپنے آخری دن گزارے تھے زیارت میں، اور کلات میں جو قلعہ ہے، یہ کچھ ہمارے تعمیرات کے شاہکار ہیں۔ اس طرح ہم جو دستکاری کے نمونے پاکستان میں پروڈیوس ہوتے ہیں، ہمارے مرد خواتین مختلف قسم کے کپڑوں پر یا جو کھلونے اور ڈیکوریشن کی جو چیزیں ہیں ہاتھ کی مدد سے بناتے ہیں، جو باہر کے ممالک میں بہت پسند ہوتے ہیں۔ پینٹنگ پاکستان کی بہت یونیک ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں پر زیادہ تر اسلامی آیات اور احادیث وغیرہ کو پینٹنگ کا مرکزی نقطہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ جو مختلف قسم کے لیونگ آرگینزمز کی پینٹنگز حرام ہے، اس وجہ سے ہمارے یہاں پر خوش خطی، کیلیگرافی کے فن کو بہت ترقی ملی اور ہم نے بہت سارے شاہکار اس میں پروڈیوس کیے ہیں۔ صادق صاحب کی خطاطی بہت زیادہ مشہور ہے، گلجی وغیرہ، اور اس طریقے سے مغل دور سے ہی ہمیں مختلف جگہوں پر کیلیگرافی کے خوبصورت نمونے ملتے ہیں۔ ہمارے جو
مساجد ہوتے ہیں اس میں قرآنی آیات حدیث خوبصورت خوشخط انداز میں لکھی گئی ہوتی ہیں. ان کنکلوژن ہم نے سب سے پہلے کلچر کو ثقافت تمدن کو ڈیفائن کرنا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے یا اسلامک ہے یا نہیں اس کے کون کون سی نمایاں خصوصیات ہیں. پھر ہماری جو پاکستانی کلچر ہے اس کی نمایاں خصوصیات کیا ہے. پاکستانی کلچر دنیا میں سب سے یونیک کیوں ہے. یہ اسی لیے یونیک ہے کہ ہم چونکہ ایک مسلمان قوم ہونے کی وجہ سے اپنے لوکل جتنے بھی کسٹمز اینڈ ٹریڈیشن ہیں ان کو ہم نے سائڈ پر کر دیا اور صرف ایک اسلامی رنگ اپنا لیا. ہمارے اجتماعی زندگی میں جو ہمیں اہم جو مواقع پر اظہار کا موقع ملتا ہے اس کا ہم ذکر کریں گے. اس طرح ہمارے قوم میں جو ہم آہنگی ہے جو اتحاد ہے وہ اسی کلچر کی وجہ سے ہے. برڈز آف دی سیم فیدر فلاک ٹوگیدر جو انگریزی میں کہا جاتا ہے. تو ہم بھی ایک ہی مذہب ایک ہی ثقافت اور تہذیب کے نمائندہ ہونے کی وجہ سے ایک ہی قوم کی شکل میں دنیا کے سامنے موجود ہیں. اینڈ دس نیشنلٹی از دی پاکستانی نیشنلٹی جس پہ ہمیں بہت فخر ہے. تو یہ آپ کا جو آج کا ڈسکشن تھا اباؤٹ دی کلچر اور دی کسٹمز اور ٹریڈیشنز آف پاکستان. اس سوال کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کنفیوژن کے لیے ضرور رابطہ کیجیے. انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.